السلام علیکم ویورز، اشرف سل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں خاص طور پر جو سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کے مجموعی کردار کے اوپر۔ ویسے تو ہر جو سنجیدہ فکر شخص ہے وہ پاکستان کا جو سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے عمومی اور مجموعی کردار سے خوش دکھائی نہیں دیتا۔ خوش اس لیے دکھائی نہیں دیتا کہ یہ میڈیا جو ہے یہ ایک ایسے طوفان کی مانند آیا ہے اور ایسی ایک موسلادھار بارش کی مانند آیا ہے کہ جس کی شدت تو بہت زیادہ ہے اور جس کے اندر طاقت اور قوت تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ شدت اور یہ طاقت اور یہ قوت کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف جانے کے بجائے ڈسٹریکٹیو چیزوں کی طرف زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جو ہمارے جو سوشل میڈیا کے جو لیڈرز ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا کو اپنے مفادات کا ایک ٹول بنا کر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے اس کے ذریعے سے ہم کچھ سبسکرائبرز اکٹھے کریں، ہم واچ آورز حاصل کریں، ہم کوئی ریٹنگ بنائیں، پیسے کمائیں، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حدود اور قیود کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، یعنی ان عزائم اور مقاصد کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خبر کے بجائے ایک سنسیشنلزم ہے، ایک جھوٹ ہے اور ایک پریپیگنڈا ہے جس کا کسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں دلیل اور منطق کا لحاظ رکھے بغیر ایک بہیمانہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں بڑی ایک خرابی آئی ہے، بڑا انتشار ہے، بڑی بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا کو دیکھنے والے لوگ وہ بے شک ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، وہ بے شک انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں، وہ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، فیس بک پر ہیں یا ٹویٹر پر ہیں یا جو ایکس ہے، اور یا پھر وہ واٹس ایپ پر ہے، کسی بھی وہ جگہ پہ اوپر ہے، ان کو جو ایک انفارمیشن ان تک پہنچ رہی ہے وہ انفارمیشن اتنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکشن لیس ہے اور اتنی وہ ایک کلیو لیس ہے کہ دیکھنے والے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کدھر جائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی کا جو بڑا طبقہ ہے، بڑے لوگ چونکہ ایموشنل ہیں، جذباتی ہیں، تو اس طرح کی جو ایموشنل اور جذباتی چیزیں ہیں ان کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ اس کا استعمال کیا ہے پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اور سوشل میڈیا کے ہینڈلرز نے بھی۔ ان میں سے کسی نے نہیں سوچا کہ دوسری طرف سے جو ہمارے اوپوننٹس ہیں، جو ہماری اسٹیٹ کے اوپوننٹس ہیں، جو ہماری سوسائٹی کے اوپوننٹس ہیں، جو ہمارے اوور آل جس سے پہلے وجود کے مخالف ہیں، وہ اسی سوشل میڈیا کے ٹرینڈ کو اور اس جذباتیت کے ٹرینڈ کو ایک 5th جنریشن وار کی شکل میں کنورٹ کر کے ہمارے ہی خلاف استعمال کرنے کی بڑی منصوبہ سازی کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسی ویڈیوز، ایسی خبریں، اس قسم کے بے بنیاد پروپیگنڈے سامنے آتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر توبہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک خبر ہے، ایک انہوں نے چلائی تصویر کہ خان صاحب پیوٹن جون سے ہیں، رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں، وہ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اور وہ عمران خان کی کتاب ہے، اور وہ کتاب دراصل وہ آپ کہہ لیں کہ وہ ان کی تھی نہیں جو پڑھ رہے تھے، بس انہوں نے اس کے اوپر اپنا وہ اس میں جو چینج کیا اور اس کے اندر جو انہوں نے ایک بددیانتی کی، صحافتی بددیانتی، اس کو عمران خان کی، اور پھر دیکھنے والوں نے کہنا واہ جی واہ سبحان اللہ، یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ خان صاحب کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ابھی جو معاملہ چلتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی بات ایسی آ جاتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، کبھی نون لیگ کی طرف سے، کبھی پیپلز پارٹی کی طرف سے، ہر پیپلز پارٹی کا تو ایٹیٹیوڈ اس میں خاصا سینسیبل ہے، یا کبھی جو خود بخود جو ہینڈلرز ہیں ان کی طرف سے ایسے پروپیگنڈے سامنے آتے ہیں، اس قسم کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ لوگ ذہنی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس سارے سیلاب میں سے درست اور غلط کی پہچان کیسے کریں۔ اور اس رویے نے، یہ جو سوشل میڈیا کا رویہ ہے، اس نے ایک عجیب ہڑبونگ مچا دی ہے معاشرے کا۔ نام سوشل میڈیا ہے ہمارا اس پلیٹ فارم کا، لیکن رویہ سوشل نہیں ہے۔ رویہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ایک رف ہے، ربش ہے، اگریسو ہے، اور اگریسو بھی اس طرز کا اگریسو ہے کہ جس کے اندر نیگیٹیوٹی زیادہ ہے۔ بدقسمتی سے چونکہ نیگیٹیوٹی کے باہر زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے نیگیٹیوٹی کو زیادہ
طاقت کے ساتھ پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی کوئی بات کہہ دی جاتی ہے، کبھی کوئی بات کہہ دی جاتی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کتنے جوش و خروش میں اور اپنی جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، دراصل وہ ایک تھرڈ جگہ کے اوپر کوئی اور طاقت ہے جو ہمیں استعمال کر کے اس کامیابی کو ہمارے ہی منہ کے اوپر ناکامی کی شکل میں مار رہی ہے۔ اور ناکامی یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بگاڑ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ناکامی یہ ہے کہ ہماری ذہنی نمو نہیں ہو پا رہی ہے۔ ناکامی یہ ہے کہ ہم ایک طرح سے دولے شاہ کے چوہے بنتے جا رہے ہیں، جو کہ اپنی اپنی پارٹیز اور اپنے اپنے آپ کہہ لیں کہ جو ان کے ماننے والے ہیں ان کے گرد وہ رقص کر رہے ہیں اور ان کے گرد وہ ناچ رہے ہیں۔ یہ جو اپروچ ہے اور یہ جو سوچ ہے، یہ دراصل اوورآل مجموعی طور پر ہمارے معاملات کو، ہمارے مسائل کو بڑھا رہی ہے، ہمیں ایک ایسے گردشی سفر کا شکار بنا رہی ہے جس کی منزل کوئی نہیں ہے۔ اس کولو کے بیل کی طرح سے جو کہ سارا دن ایک گردش میں، ایک دائرے میں سفر کاٹتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید شام تک میں نے کوئی 200-400 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا ہے، لیکن جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہی پوائنٹ ہے جہاں سے میں نے سفر شروع کیا تھا۔ میں جو سوشل میڈیا کے ہینڈلرز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے اس اتنے بڑے اور اتنے طاقتور اور مضبوط پلیٹ فارم کو معاشرے کی بہتری کے لیے، انسانوں کی ذہن سازی کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے جو نسب العین ہے اس کے لیے استعمال کریں، ملک کو دنیا کے سامنے ڈسپلے کریں ایک اچھی شکل میں، نہ کہ کسی اور کا آپ ٹول بن جائیں اور اس کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیں۔ اسی طرح سے جو سوشل میڈیا کے ہینڈلرز ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ خدا کے لیے محض پیسوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے کچھ اپنے ضمیر کے پیچھے ہی بھاگنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بات کہوں گا کہ وہ لوگ جو مثبت اپروچ رکھتے ہیں، جو پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو سوچ رکھتے ہیں، ان کو میکسیمم پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر، تاکہ یہ جو بچھاڑ ہے اور یہ جو طوفان ہے اور یہ جو بے ہنگم آپ کہہ لیں کہ ایک حملہ آور ہو رہے ہیں مختلف لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری سوسائٹی پر، ہماری مورل ویلیوز کے اوپر، ہمارے اوورآل سوشل سٹرکچر کے اوپر، ان کے مقابلے میں ایک پازیٹیو اور اسٹرانگ جو ہے وہ اپروچ کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں، یہ بہت ضروری ہے اور آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ ایسے تمام ادارے، ایسی تمام قوتیں جو ملک کے لیے، معاشرے کے لیے، عام آدمی کے لیے، پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہ رہی ہیں، انہیں چاہیے کہ ایک پری پلان اور پراپر ایک پلان کے ساتھ اس پلیٹ فارم کو پازیٹیو وے میں استعمال کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔